الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، حاضرین مجلس، آج کے اس مجلس میں ہم قرآن کے فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت اور عظمت قائم کر دے اور ہم تمام لوگ قرآن سے لگ جائیں اور قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی قراءت کریں اور برابر اس کو پڑھتے رہیں، اس کو اپنا مشغلہ اور اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس پر مداومت برتتا ہے۔ وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دو ان مومنوں کو جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے یہدی للتی ہی اقوم، یعنی ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کو سمجھے اور جو اس کو پڑھتا رہے، اس کو سمجھتا رہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ بہت سارے معنی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جن میں سے ایک میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کالاترجہ، کہ وہ مومن آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال اترجہ کی طرح ہے۔ اترجہ ایک پھل ہے، طعمها طیب و ریحها طیب، جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ اور یہ اترجہ جو یہ خربوزے کے طرح کا ایک پھل ہے۔ والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن ویعمل بہ، اور ایسا مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کالتمرہ، تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ طعمها طیب، جس کا ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر لا ریح لہا، اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن، اور منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے ریحانہ کی طرح۔ ریحانہ یہ جس کو ہم یہاں تلسی وغیرہ کہتے ہیں، اسی طریقے کا ایک پودا ہے جس کو ریحانہ بولتے ہیں، جس میں خوشبو ہوتا ہے۔ ریحها طیب و طعمها مر، جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن، اور وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال ہے حنظلہ کی طرح، کل حنظلہ۔ حنظلہ ایک کڑوا سا پھل ہے، طعمها مر، جس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، وریحها مر، اور وہ بدبودار بھی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے اور اس کی تعلیم دینے کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے حدیثوں کے اندر، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں سے وہ آدمی ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جو قرآن میں ماہر ہوتا ہے پڑھنے میں، یعنی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے،
तो उसकी भी बड़ी फजीलत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-माहिरु बिल-क़ुरआन मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा, कि जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। वो फरिश्ते जो अल्लाह के अहकामात को लेकर के आते हैं। वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततअतअ फ़ीह, और वो आदमी जो कुरान पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, वो अलैहि शाक़, क्योंकि वो कुरान अच्छी तरह नहीं पढ़ सकता तो अटक अटक के पढ़ता है और उसको इसमें मशक्क़त होती है पढ़ने में, लहू अजरान, तो उसके लिए 2 अजर हैं जब कुरान पढ़ेगा। इसको भी बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से जब कहीं जमा हो के लोग कुरान पढ़ते हैं तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हो, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक लंबी हदीस का टुकड़ा है जिसमें है, वमज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह, कि कोई भी कौम किसी घर में बैठ करके या अल्लाह के घर में बैठ करके, किसी अल्लाह के घर में बैठ करके, मतलब मस्जिद में बैठ करके, यतलूना किताबल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वयतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में इसके बारे में मश्क करते हैं, इसके बारे में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, इसके बारे में एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से समझते हैं किताबुल्लाह को। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो उनके ऊपर अल्लाह के तरफ से सुकून व इत्मीनान नाजिल होता है। वग़शियतहुमुर रहमा, और उनको रहमत ढांप लेती है। वहफ़तहुमुल मलाइका, और उन्हें मलाइका घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने पास जो लोग हैं यानी फरिश्तों में जिक्र करता है, उनको याद करता है। वमन बतअ बिही अमलहु लम युस्रअ बिही नसबहु, इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। वमन बतअ बिही अमलहु लम युस्रअ बिही नसबहु, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास अमल नहीं है ज़्यादा तो उसका नसब उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, नसब से वो जन्नत में नहीं जाएगा, नसब उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उसका अमल ही उसको फ़ायदा देगा। इसी तरीके से कुरान को बिल्कुल दिनहू, जिसको हम बोलते हैं रोज़ाना, पढ़ना चाहिए। रोज़ाना यानी उससे आपका ताल्लुक़ बिल्कुल न टूटे। जैसा कि हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताहदुल कुरान फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहुवा अशद्दु तक़स्सियम मिनल इब्लि फ़ी उक़लिहा, कहा कि कुरान को बराबर दोहराया करो, तो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उस ऊँट से भी ज़्यादा तेज़ भागने वाला है, जिसको कि आप बंधन में रखते हो, उसके बाद छोड़ दो, उसका बंधन छोड़ दो अगर, तो बहुत तेज़ी से भाग जाता है। इसी तरीके से ये कुरान भी भागता है, इस वजह से इसको बराबर पढ़ा करो। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरीके से जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसको पढ़ के या उसको सुन के रोने की भी फजीलत है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि वो फरमाते हैं, क़ाल अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, इक़रा अलैया, तो मेरे लिए कुरान पढ़ो। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अक़रअु अलैका व अलैका उन्ज़िल, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान आप पर नाजिल हुआ और आपके लिए मैं पढ़ूँ, आपके सामने पढ़ूँ? क़ाला नअम, तो उन्होंने कहा, हाँ मेरे सामने पढ़ो। फ़क़रअतु सूरतन निसा, तो मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की, यहाँ तक कि मैं इस आयत के पास आया, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हस्बुकल आन, हो गया, अब रुक जाओ। फ़ल्तफ़त्तु इलैहि, तो ये रावी कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, जब मैंने क़िराअत ख़त्म की तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह के रसूल की तरफ। फ़इज़ा अयनाहु तज़रिफ़ान, तो मैंने देखा कि उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। तो आंसू अगर बहे सुन करके या पढ़ करके, तो ये भी एक फजीलत और सवाब का काम है। इसी तरीके से
ایک حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، رجل عطاہ اللہ القرآن، ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، فهو یقوم به اناء اللیل واناء النہار، تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے دنوں رات، ورجل عطاہ اللہ مالا، اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فهو ينفقه اناء اللیل واناء النہار، تو وہ دنوں رات خرچ کرتا ہے، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے آدمی حسد کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی میں حسد نہیں کر سکتا ہے۔ حسد کرنے کا مطلب یہ کہ وہ مطلب اس کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، یہ کہنے کا مقصد ہے اس حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے قرآن کے اندر، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انک قلت، آپ نے مجھ سے کہا تھا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کہ میں تمہیں وہ سورت نہ قرآن میں سے سکھاؤں جو سب سے بڑی سورت ہے، سب سے اعظم ہے۔ قال، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی، تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع المثانی ہے، اور یہی قرآن العظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھتے رہو، پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن جو اس کو پڑھتے ہوں گے دنیا میں ان کے لیے شفاعت کرنے آئے گا۔ اقرأ الزہراوین، زہراوین کو پڑھو، مطلب سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھو، فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے کہ بادل ہوں، اور آ کر کے جو ہے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، کہا جائے گا اس سے اقرأ، پڑھو، ورتقی، اور مرتبے میں بڑھتے جاؤ جنت کے اندر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کیونکہ تمہاری آخری منزل، آخری رتبہ، آخری درجہ وہیں ہوگا جہاں تم قرآن کے آخری آیت کو پڑھو گے، یعنی جب تک پڑھتے رہو گے تب تک درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن صحیح جو ہے حدیث ہے۔ تو اس چھوٹے سے موضوع میں، یہ موضوع تو بہت بڑا ہے لیکن یہ تھوڑے سے وقت میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی، اس کو حفظ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمارے اوپر کیا واجب ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے تعاہد رکھیں، قرآن سے لگے رہیں، قرآن سے لا تعلق نہ ہوں، قرآن کو خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کا مدارسہ کریں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، اور ہم قرآن کو کوئی معنی نہیں دیں گے، اس سے لا تعلق ہو جائیں گے، جس سے ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے، اور ہم اس دنیا میں تو رسوا ہی ہوں گے لیکن آخرت میں بھی رسوائی
ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اس وجہ سے خاص طور سے قرآن پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، اس کی عظمت راسخ کر دے اور ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔